محترم حضرات، مسلسل کنٹینیو 3 جمعہ سے دعا کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر آج بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوگی، مگر آج کچھ خاص باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ ایک عربی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، جا عربی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا قریب نناجی ام بعید ننادی۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قال اللہ تبارک و تعالی اذا سألك عبادی انی فإنی قریب۔ ایک عربی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارا رب قریب ہے کہ میں اس کو بلاؤں یا دور ہے کہ پکاروں؟ رب کہاں ہے؟ قریب میں ہے کہ دور میں ہے؟ کیسے بلاؤں؟ دور ہے کہ پکاروں یا قریب ہے کہ بلاؤں؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، تیرے صحابہ پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، دور میں ہے یا قریب میں ہے؟ آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ ایک جگہ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اتنے قریب ہیں کہ خود بندے کا دل بھی اتنا اس کے قریب نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنا قریب ہے۔ لہذا میرے بندوں سے کہہ دو، اذا سألک عبادی انی، جب میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، تو کہہ دو کہ وہ دور نہ سمجھیں، انی قریب، میں قریب ہوں، میں قریب میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے تو قرآن کہ میں قریب ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی، جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں۔ اب یہاں اللہ پاک 2 ڈائریکشن دے رہا ہے، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں نے پیدا کیا تو نہ پیدا ہوئے۔ اگر انسان اپنا وجود دیکھ لے، اگر انسان اپنے کو پہچان لے، تو عارفین فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ عرف اللہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، عرف نفسہ فقط عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ فور ایگزامپل، بات بڑی مشکل نہیں لگ رہی ہے، ہم اپنے کو پہچان لیں گے تو اللہ کو کیسے پہچان لیں گے؟ یہ تھیوری ذرا مشکل ہے سمجھنا، مگر غور کریں تو کوئی مشکل نہیں۔
پیارے، آج سے 10 سال پہلے اتنے لوگ تھے جتنے آج ہیں تو 10 سال پہلے کم تھا، اور 10 سال جاؤ تو اور بھی کم تھا، اور 10 سال پہلے جاؤ تو اور کم تھا، اور 10 سال جاؤ تو اور کم تھا۔ میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ آپ کے دماغ کے مطابق بول رہا ہوں نا؟ آپ کے ذہن کے مطابق تو بول رہا ہوں نا کہ جب آپ پاسٹ ٹینس کی طرف چلے جاؤ گے، جو آپ آگے بڑھتے جاؤ گے، کمتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں صرف ایک ہی نظر آئے گا، اور جو ایک نظر آئے گا اسی ایک کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ ایک آدم ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب ادھر سے جب آپ ادھر آ رہے ہیں تو اب یہ پاپولیشن بڑھتا جا رہا ہے، پبلک بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں آبادی نہیں تھی وہاں آبادی بڑھ رہی ہے۔ آپ خود اپنے اوپر غور کیجیے، آپ کون ہیں؟ پہلے دیکھیے تو پہلے آپ کیا تھے؟ جوان تھے۔ اس سے پہلے دیکھیے تو آپ کا بچپنا تھا۔ اس سے پہلے دیکھیے تو آپ کے بدن میں کپڑا بھی نہیں رہتا تھا، ننگے پھرتے تھے۔ اس سے پہلے دیکھیے تو آپ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اور ماں کے پیٹ سے پہلے دیکھیے تو باپ کی پیٹھ میں تھے، اور باپ کی پیٹھ میں پانی کا ایک قطرہ تھا۔ کیا تھا؟ پانی کا ایک، وہی پانی آج یہ پورا جسم ہے۔ یہی تو ہماری حقیقت ہے۔ تو جب ہم آتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں، جب چلے جائیں گے دنیا سے جب بھی پتا نہیں۔ تو جس کو اپنے آنے اور جانے کے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے تو کیا اس کو یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے کو کچھ سمجھے، کچھ اپنے کو سمجھے، اہنکار کرے، غرور کرے، تکبر کرے، جس کو نہ اپنے آنے کا ٹھکانہ نہ جانے کے بارے میں کوئی خبر کہ کیسے آیا، کب جائے گا، کہاں مرے گا، کہاں مٹی ہوگی، کہاں دفنایا جائے گا، وہ غرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو بات تو کم سے کم کنفرم ہے کہ ہم کو اپنے آنے پر کوئی اختیار نہیں ہے، جانے پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو کیا ایسے ہی آپ ہو گئے؟ کوئی تو ہے جس نے آپ کو وجود دیا، کوئی تو ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اگر آپ اتنی سی بات سمجھ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یقیناً یقیناً ہم اپنے کو دیکھتے ہیں تو ایک قطرہ پانی پاتے ہیں، تو وہ ذات جو ایک قطرہ پانی سے اتنا بھاری بھرکم خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم کو زندگی بھی دے گا، اور تم جیسے عمل کرو گے ایمان کے بعد اسی کے حساب سے تم کو جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہی بات ہے، آپ خود کو پہچانو کہ آپ ہو کیا۔ ہم کچھ بھی نہیں، مسلم ہو یا نان مسلم، اگر اس بات پر ہر کوئی غور و فکر کر لے تو اس کو خدا کا پتہ مل جائے گا، خدا کا ایڈریس مل جائے گا۔ اب وہ بندہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ خدا کہاں ہے؟ کہتا ہے کہ میرے محبوب پوچھنے والے تیرے صحابہ سے کہہ دو کہ میں وہاں ہوں جہاں وہ ہے، اور انی قریب، میں تو قریب میں ہوں، میں قریب میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں سنو سنو سنو، مسجد میں اللہ کے بندے رہتے ہیں، اور اللہ کے بندے کے دل میں خدا کا ٹھکانہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ خود کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ تو پیارے بات چل رہی تھی دعا کی، تو اللہ تو کنڈیشن لگا رہا ہے کہ جب تم کچھ مانگتے ہو تو میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی دینے والا ہوں۔ گزشتہ جمعہ یا تیسرے جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ دعا چونکہ عبادت ہے تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی، کسی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں بلکہ کفر و شرک ہے۔ لہذا مسلمانوں، تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوقات رکھے ہیں کہ ان
ایک وقت بتا دیتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، الدعاء لا يردد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے، جو مانگا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم، تو اب ای ٹائم میں دعا کرنے کے لیے مزار جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اذان ہے اس اذان کے بعد اقامت ہوگی، گویا کہ مسجد کے قریب ہی وہ علاقہ ہوگا، اب جا کے آپ اذان اور اقامت کے درمیان خدا سے مانگیے، کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے، ہمارا اور آپ کا کہنا غلط تو ہو سکتا ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی نے آج تک کے لیے جو فرمایا ہے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، اس لیے نبی کا فرمانا غلط نہیں۔ اور ایک ٹائم ہے فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو وقت ہوتا ہے سلام پھرنے کے بعد کا وقت، یہ دعا کے قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت دعائیں مانگنی چاہیے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک ٹائم آتا ہے امام کے اور خطبہ کے درمیان، یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم بھی دعا کے قبول ہونے کا ٹائم ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، سب سے بہتر ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا کر اس لیے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اگر ٹائم کراس کر جائے تو دقت پیش آ جاتی ہے کہ نہیں، اگر یہاں 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو شکایت کارڈ کا ایک نام ٹھیک کرانے کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں ڈائبٹیز کی بیماری پریشان نہیں کرتی ہے، وہاں کوئی دقت نہیں ہے، ایک نام چینج کرائے گا، ایک حرف چینج کرائے گا، ایک ورڈ چینج کرائے گا، 3 گھنٹے کھڑے رہیں گے، وہاں نہ اس کو پیشاب ستاتا ہے نہ لیٹرین وہاں پریشان کرتی ہے اس کو، وہاں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر دقت ہے تو مسجد میں آنے کے بعد اس کو دقت پیش آ جاتی ہے، یہاں پیشاب لگنے لگتا ہے، یہاں لیٹرین لگنے لگتی ہے، یہاں پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے، اور ہوگا بھی نہ، اس لیے کہ اللہ ایسے بندوں کو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ میری مسجد میں آئے اور وہ میری عبادت کرے، اس لیے دل نہیں لگتا اس میں۔ عزیزان ملت اسلام، مسجدوں میں دل انہی کے لگتے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے کہ مہمان ہوتے ہیں۔ ایک مہمان آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ وہ آیا کیوں میرے یہاں، ہوتا ہے نا، اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ چلو آیا تو جلدی سے نکل جائے، اور ایک مہمان وہ ہے کہ آتا ہے تو گھر والا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میرے گھر میں رہے، وہ ہے بیٹی آئے تو زیادہ سے زیادہ میرے گھر میں رکے۔ ایسے ہی نمازی یہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں، اگر دل مسجد میں لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ آپ کو پسند کر رہا ہے، اور اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو پہلے دل کا علاج کرو، اللہ آپ کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، قرآن سے اخذ کی ہوئی ہے، احادیث کا نچوڑ ہے، شریعت کا یہ نتیجہ ہے کہ بات ایسی ہی ہے۔ جو نمازی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، آپ مخلوق ہو تو خالق کو یاد کرو نا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے گئے۔ ایک تو ہفتہ بھر غائب رہتے ہو، ہفتے میں ایک دن آتے ہو تو یہاں بھی بہانے بنانے لگتے ہو، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کون سا بہانہ بنا ہے؟ بہرحال دوستو بزرگو، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ اور بھی باتیں بتانی ہیں۔ یہ رجب المرجب شریف کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، جامع الصغیر کی کتاب ہے، اس کے اندر فرمایا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں دعائیں، 5 راتیں وہ ہیں جمعرات، جمعہ، عید و بقرعید اور رجب، تو یہ 5 دن وہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ اس مقدس مہینے میں جو پہلا روزہ رکھتا ہے تو پہلے روزے
یعنی رجب المرجب کے پہلے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ گویا کہ اس نے 3 سال روزہ رکھا. جو دوسری تاریخ کو روزہ رکھتا ہے گویا اس نے 2 سال روزہ رکھا. 2 سال. اور تیسرے دن جو روزہ رکھتا گویا 1 سال روزہ رکھا. اور جو روزانہ روزہ رکھنے لگا 4 5 سے لے کر 30 تک تو گویا کہ اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بابرکت مقدس مہینہ ہے. اور اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جامع الصغیر کی حدیث ہے. اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے کے 3 روزے جمعرات جمعہ سنیچر یہ 3 روزے کنٹینیو اس مہینے, اس میں یہ فکس نہیں کیا گیا کہ پہلے یا بیچ میں یا بعد میں. عام ہے کیا ہے مطلق ہے. والمطلق کو یجری اعلی اطلاقی, مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے. لہذا پورے مہینے میں جو بھی آپ کو جمعرات جمعہ سنیچر 3 دن ملے 3 روزے رکھ لیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جمعرات جمعہ سنیچر یہ 3 روزے رکھنے کی وجہ سے ان کو 2 سال عبادت کرنے کا ثواب ہوتا ہے. نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 حضرت علامہ صفوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شافعی المسلک ہے وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, توجہ دیجیے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خوبصورت پہاڑ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. بڑا خوبصورت پہاڑ ہے. اس پہاڑ کو دیکھنے کے بعد آپ کو بڑا تعجب ہوا. اللہ کی بارگاہ میں التجا کی دعا کی, یا رب العالمین اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت دے دے, قوت گویائی عطا فرما دے. پہاڑ بولنے لگا اور استفسار کیا, پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پہاڑ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کوئی خوبی بیان کرو, کوئی گن بیان کرو. تو پہاڑ بولنے لگا اور کہنے لگا جی عیسیٰ علیہ السلام میرے اندر ایک بزرگ آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہے, تو اس کو ذرا مجھے دکھاؤ نا. تو پھر جب التجا کی اللہ کی بارگاہ میں, اب یہاں دیکھیے یہاں ذرا غور کیجئے, مانگو اللہ سے رہیں, پتھر اور پہاڑ سے نہیں مانگ رہے مگر ہیں پہاڑ کے سامنے. توجہ ہے نا, پہاڑ کے سامنے ہے مگر مانگ اللہ سے رہے. لہذا ولی اللہ کی بارگاہ میں جانے والا جو جانتا ہے تو وہ ولی اللہ سے نہیں مانگتا ہے, وہ مانگتا اللہ سے ہے, مگر دیکھنے والوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ یہ ولی اللہ سے مانگ رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے, فرمانے لگے کہ آپ کے اندر جو کمال ہے اس کو بیان کیجئے. تو کہا کہ میرے اندر ایک آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر التجا کی, مولا اس آدمی کو دکھا دے. پہاڑ پھٹ گیا, اندر سے آدمی نکلا, خوبصورت سا چہرہ ہے, چمکتا دمکتا چہرہ ہے. کہا آپ کون ہیں؟ من انت, آپ کون ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک آدمی ہوں, اور اس پہاڑ کے اندر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے رب سے دعا کی ہوئی ہے, میں نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ یا رب العالمین مجھے اس وقت تک تو زندہ رکھنا جب تیرا آخری محبوب دنیا میں تشریف لائیں, میں ان کو دیکھوں, ان کا کلمہ پڑھوں, ان کا امتی بن جاؤں, اس وقت تک تو مجھے زندہ رکھنا. حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کب سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ کہا میں 600 سال سے یہاں. ایک آدمی 600 سال سے پہاڑ کے اندر جہاں کسی کا گزر نہ بسر, نہ کسی سے کلام گفتگو, نہ کسی سے بات چیت, تو وہ کتنا بڑا نیکوکار ہوگا, وہ کتنی نیکیاں کماتا ہوگا, ثواب کا ذخیرہ جمع کرتا ہوگا نا. گناہ کا کوئی وہاں تصور ہی نہیں ہے, صرف عبادت ہی عبادت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں 600 سال سے خدا کی بندگی میں یہاں پہ کر رہا ہوں,
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو آپ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی اور خدا کی بارگاہ میں التجا کی، اے یا رب العالمین، یہ بندہ اتنا نیکوکار ہے، اے میرے اللہ، کیا تیرے اس بندے سے بڑھ کر کے بھی کوئی نیک گزار بندہ ہوگا دنیا میں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، اے میرے روح، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، سنیے سنیے سنیے، یقیناً یہ بندہ قابل ذکر ہے، یقیناً یہ بندہ قابل فخر ہے، یقیناً ان کی جتنی تعریف کرو کم ہے، کیونکہ 600 سال سے کنٹینیو وہ میری عبادت کر رہا ہے۔ مگر یاد رہے، میرے آخری محبوب کی امت میں جو امت رجب مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، وہ بندہ اس کے 600 سال کی عبادت سے بھی زیادہ مجھے پیار ہے، کیونکہ اس امت کی عمر بہت مختصر ہے نا۔ اگلے انبیاء کرام کی امت ہزاروں سال جیتی، 600 700 800 900 سال تک وہ جیتے تھے، تو وہ 900 سال عبادت کرتے نا، ہم تو 100 سال بھی نہیں جیتے، تو ہم اتنی عبادت کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے محبوب کون و مکان نے ہمیں یہ تحفہ دے دیا ہے کہ وہ ان کی امت ہزاروں سال عبادت کر کے جو ثواب حاصل کرے گی، میری امت کا ایک فرد کبھی کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ وہ ایک رات عبادت کرے گا، صدیوں پر ان کی عبادت کا ثواب بھاری ہو جائے گا۔ پیارے، مگر خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا۔ سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب آئندہ جو